وہ ہے بہو اور ساس کا مسئلہ۔ بہو اور ساس کا مسئلہ خاص طور پر مشترکہ طرز رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں ایسا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر اجیرن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اثر ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ بچوں پر بھی پڑتا ہے، پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ دیا، بیوی نے شوہر کے کان میں کچھ بھر دیا، اور شوہر بھی کبھی بیوی کی طرف جھک گیا اور کبھی ماں کی طرف جھک گیا، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شوہر کو بھی کردار ادا کرنا ہے، بیوی کو بھی کردار ادا کرنا ہے، اور ساس کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ شوہر کا کردار یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ جیسے ماں کا حق ہے ویسے ہی بیوی کا بھی حق ہے۔ جس انداز میں ماں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے ویسے ہی بیوی کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ اس لیے شوہر کا جھکاؤ اگر کسی ایک کی طرف ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے زیادتی ہوگی، لہذا شوہر کو بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے سمجھنا ہے ماں کو، عام طور پر ہماری مائیں یا جسے ہم ساس کہتے ہیں، ساس کا معیار بیٹی اور بہو کے تئیں ایک نہیں ہوتا۔ بیٹی کے تعلق سے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب سسرال جائے تو لوگ اس کے ساتھ میں اچھا رویہ اختیار کریں، لیکن اس کی بہو جب اس کے گھر میں آتی ہے تو اس کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہ معیار بدلنا نہیں چاہیے، یہ معیار بدلتا ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ساس کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے اور میرے بیٹے کو وہ لڑکی پسند ہے اور میرا بیٹا مجھے پسند ہے تو آخر اس کی بیوی کو میں پسند کیوں نہ کروں۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے کچھ پرائیویسی معاملات ہوتے ہیں، کچھ ذاتی معاملات ہوتے ہیں جس میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر ساس اس میں دخل دیتی ہے جس کی وجہ سے بہو بھی دوسرے انداز میں معاملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساس اور بہو کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بہو کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آج جس شوہر کے ساتھ میں رہ رہی ہوں یہ وہی شوہر ہے جس کے ناز نخرے کو اس عورت نے برداشت کیا جو آج ہماری ساس بنی ہے۔ اس نے پوسا ہے، پالا ہے، جوان کیا ہے، خون پسینے کی کمائی کو سسر اور ساس نے ہمارے شوہر کے اوپر خرچ کیا ہے۔ آج وہ جب ہمارا شوہر بنا ہے تو آخر ہم پرانی جو خدمات ہیں ان کو کیسے بھول جائیں۔ تو اگر ایک ساس اس نقطے کو سامنے میں رکھے، ایک بہو اس نقطے کو سامنے میں رکھے کہ ہمارے شوہر کو ہمارے ساس نے اور ہمارے سسر نے پوسا اور پالا ہے تو آخر ان کا حق کیوں نہ ادا کروں۔ اور ایک ساس یہ سوچے کہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، میرا بیٹا میری نظر میں محبوب ہے تو آخر اس کی بیوی ہماری نظر میں محبوب کیوں نہ بنے۔ اگر اس انداز میں معاملہ شروع ہو جائے تو اختلافات خود بخود ختم ہو جائے۔